السلام علیکم، میں ہوں روشن دین تیامری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان افیئر. ناظرین، دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے اور خواتین کا رول معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. اگر ہم گلگت بلتستان کی سطح پر دیکھ لیں تو گلگت بلتستان میں تقریباً 52% خواتین اور 48% تقریباً مرد موجود ہیں. خواتین کا رول گلگت بلتستان میں اس کی ڈیولپمنٹ میں یا اس کے تعمیر و ترقی میں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ گلگت بلتستان میں بہت مینورٹی سطح پہ خواتین جو ہیں وہ پبلک ڈپارٹمنٹس میں یا ورکنگ میں کام کر رہی ہیں، اور ان کی کیا وجوہات ہیں. اس حوالے سے آج میں نے اپنے پروگرام میں جو گیسٹ مدعو کیے ہیں وہ گلگت بلتستان میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. وہ ہمیشہ خواتین کے ڈیولپمنٹ میں، خواتین کے ان کو کسی طریقے سے موٹیویٹ کرنا اور بزنس میں کیسے لے کر آنا، اس حوالے سے ان کا بڑا رول رہا ہے. جو آج میں ہمارے گیسٹ ہیں منہاز پروین ہیں، جو ہیڈ آف پروگرامز ہیں سونی جواری سینٹر گلگت بلتستان کے سطح پہ ایک بڑا آرگنائزیشن ہے. ان کے ساتھ ڈاکٹر نیلم نگار ہیں جو ڈائریکٹر ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے اندر. اور ان دونوں جو گیسٹ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اچھا منہاز پروین، آپ سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں. جو گلگت بلتستان میں جس طرح میں نے انٹرو میں کہا، خواتین کی ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا، ان کا کوئی رول نہیں. اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک اوور ویو دیں. بڑے عرصے سے آپ خواتین کے جو ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. جی، تھینک یو سو مچ روشن. السلام علیکم. جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا نمبر ہے، اور جب ہم پرسنٹیجز میں دیکھتے ہیں تو تعداد جو ہے خواتین کی زیادہ ہے. اور عام تاثر یہ ہے جو کہ گلگت بلتستان کے باہر جو لوگ جب گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک تاثر ایسے بنا ہوا ہے کہ وہاں کی عورتیں بڑی امپاورڈ ہے اور بہت جو ہے نا زبردست وہ پرفارم کر رہی ہے. یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، اور اس کو مزید میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے. جب ہم گلگت بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں تو پورا گلگت بلتستان کیونکہ بڑا ایک اسکیٹرڈ علاقہ ہے اور ڈفرینٹ اس کے کوئی 10 ڈسٹرکٹس ہے، تو آپ کو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو امپاورمنٹ ہے، یہ آپ کو بڑا اس کے اندر جو ہے نا پیرٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ یہ ایک جیسا نہیں ہے. کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن وائز یا پھر وہ جاب تک ایکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکی ہیں، اور کچھ ڈسٹرکٹس میں بالکل وہ ابھی تک جو ہے نا بیسک ایکسیس ٹو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا اپنا وہ فائٹ کر رہی ہیں. تو اس کی وجوہات کی جب بات کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں. سوشل وجوہات بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر آپ کے جو کلچرل ویلیوز ہے وہ شاید کچھ جگہوں پہ ان کو الاؤ نہیں کرتی. کچھ جگہوں پہ جو آپ کی اپرچونیٹیز ہے وہ بھی جو ہے نا وہ کمپیئر ٹو مین شاید اس طرح سے نہیں ہے. لیکن جو میری نظر میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ میرے خیال ہے کہ پولیٹیکل اس پہ جو ہے پلیٹ فارمز پہ عورتوں کا پریزنٹ نہ ہونا جو ہے، یہ سب سے بڑا میری نظر میں جو ہے ایک وجہ ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹاپ لیول پہ جب آپ کی لیڈرشپ میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں تو وہ پھر وہی چیز ان کے جو پالیسیز بنتی ہے، جہاں پہ ڈیسیجنز ہوتی ہیں، وہ اگر سارے مرد بنا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے سینسٹائز شاید نہ ہو عورتوں کے ایشوز کے بارے میں، جس کی وجہ سے وہ اپرچونیٹیز بھی آپ کو ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہوئی بہت کم پہنچتے جو ہے نا کمیونٹیز تک، یا پھر جو فار فلنگ ایریاز کی عورتیں ہیں ان تک پہنچتے کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک، شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جس طرح سے منہاز نے بات کی کہ خواتین کا جو رول گلگت بلتستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، آپ اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا بھی ایک بڑا اسٹرگل ہے اس فیلڈ میں. جی بہت شکریہ روشن. دیکھیں، جو مہناز نے بات کی میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں خواتین کا جو رول ہے اوور آل اس پورے سسٹم کے اندر تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے وجوہات تو بہت ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اوور آل آپ کے جو نیشنل لیول پہ خواتین کا سٹیٹس کیا ہے. جب ہم نیشنل لیول پہ ایک پرٹیکولر لیبر پارٹیسپیشن میں خواتین کی اگر ہم کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں، پاکستان میں لیبر پارٹیسپیشن میں خواتین از لیس دین 21%، جو کہ اگر ایون ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان کی سب سے لویسٹ ریشو ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کوئی خلا میں نہیں ہے، وہ اس پورے ایکو سسٹم جو نیشنل لیول پہ جو سسٹم ہے اس کا حصہ ہے. جو پریکٹسز ہمارے نیشنل لیول پہ ہے، جہاں خواتین کے لیے معاشی، اقتصادی یا سماجی طور پہ جو ان کے اوپر جو بھی ایشوز ہیں، وہی چیز گلگت بلتستان میں فیس کر رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایک براڈر پرسپیکٹیو کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ
کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں 2023 میں بھی ایک اس پہ ڈیبیٹ میں بات کری تھی کہ گلگت بلتستان میں جو ہیں وہ پولیٹیکلی جو خواتین کو انہوں نے اے پولیٹیکل رکھا گیا ہے یا ان کو کہیں کہ بالکل پالیٹکس کے اندر اس کا رول میرے سامنے تو ابھی تک کوئی خاص نہیں ہے ایسے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا اگر اس کو لنک کر لیں۔ دیکھیں جب ہم خواتین کی سیاست میں شمولیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خواتین کی جب ہم گلگت بلتستان میں اکنامک امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو گلگت میں کافی دہائیوں سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر نے بہت کام کیا ان ٹرمز آف اکنامک پارٹیسپیشن، لیکن جب ہم اوور آل خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن۔ اس پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اندر اوبویسلی آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اتنا زیادہ رول نہیں رہا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں اور جو کنسٹرینٹس ہیں جن کو ہم بیریئرز کہتے ہیں کہ آج بھی جو بھی آپ کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی وہاں کام کر رہی ہے وہ ان کی پالیسیز کتنا رسپونڈ کرتی ہے ٹورڈز دی نیڈ آف دی ویمن آف گلگت بلتستان یا براڈلی جس ایریا کی بھی آپ خواتین کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں کام کرتی ہیں خواتین کو ٹکٹ دینے میں وہ کتنی ترجیح دیتی ہیں وہ پارٹیز، اور کس لیول پہ خواتین کو وہ موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ الیکشنز کے لیے تو نہیں دیتے ہیں، وہ تو سلیکشن کے بیسس کے وہ تو ہوتا نہیں۔ اوور آل ہم نے یہاں بھی دیکھا ریزرو سیٹ پہ خواتین آتی ہیں، تو جی بی میں بھی میں نے جیسے شروع میں کہا جی بی اوبویسلی از پارٹ آف دی نیشنل سسٹم، تو وہاں آپ کوئی بہت ہی ایک انوکھا ایک چیز آپ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں، بیکاز وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے جو کہ آپ کے نیشنل لیول پہ آپ نے چیزیں دیکھی ہیں۔ اس میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیسپیشن، جتنی بھی آپ کی پہلے بھی جیسے مہناز نے بات کی وہاں جتنی بھی باڈیز بنتی ہے، تو گلگت بلتستان تو دور کی بات، یہاں بھی جو آپ کی ایکسپرٹ باڈیز بنتی ہے، نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے پی ایم کے انڈر، یا انرجی کے اوپر ابھی پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن آیا، تو وہاں ایکسپرٹس کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ تو اوور آل آپ کو نظر آتا ہے کہ آج بھی خواتین کو ان ایشوز کے اوپر لوگوں کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ دیر آر ایکسپرٹیز جنہیں ہمیں خواتین کو ان میں انوالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا مہناز، آپ بڑے عرصے سے جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہو، آپ نے اکثر میں دیکھتا ہوں آپ جو ہے نا 19 مرد ہیں تو 20ویں آپ ہوتی ہو، یا بڑا جو ہے نا ایک مینورٹیز سطح پہ خواتین کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب وہاں پر کام کر رہے ہو، تو کتنا مشکل ہے یہ کام کرنا؟ روشن بھائی، اس میں مجھے اتنا زیادہ عرصہ تو نہیں ہو گیا، میرے خیال ہے کہ 3 سال ہی ہوئے ہیں میں گلگت بلتستان میں، جب سے میں نے 4 سال ہونے لگے ہیں جب میں وہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں اسلام آباد میں کام کر رہی تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں واپس گئی ہوں، اور بہت ضروری ہے وہاں پہ عورتوں کا ہر لیول پہ نظر آنا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ان جگہوں پہ اس چیز کو نارملائز کرنا کہ وہاں پہ عورتوں کا ایسے جگہوں پہ پریزنٹ ہونا جہاں پہ پہلے صرف مرد بیٹھا کرتے تھے، اب اس کے اگلا جو سٹیج آتا ہے کہ وہاں پہ آپ جب بولتے ہیں تو لوگ آپ کو سنیں، اور اس کا تیسرا سٹیج ہے کہ لوگ آپ کو سن کے آپ کی بات کو سیریسلی لے لیں۔ تو یہ اس قسم کے سٹرگلز ہیں جب آپ بات کرتے ہیں ورکنگ وومن کی جو ڈفرینٹ آہستہ آہستہ اپنے اسپیسز جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، یا پھر اپنے لیے جگہ بنا رہی ہیں اس قسم کے آفیسز کے اندر جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، جہاں پہ پالیسیز بنتی ہے، جہاں پہ وہاں کے لوگوں کے جیسے کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ جہاں پہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے اپنے لیے وہ اس قسم کی اسپیس بنانا جہاں پہ آپ کی بات کو سنی جائیں اور اس کے اوپر لوگ غور و فکر کریں اور اس کو سیریسلی لے لیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، یہ ایک عورت سے یا پھر 2-3 عورتوں سے شاید نہیں ہوگا، اس میں ہمیں بہت ساری اور عورتوں کی مجھے بہت ہمیشہ ضرورت، یا پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ اور جب شاید عورتیں ہوتی تو ہم لابی بھی صحیح سے کرتے ہیں، اور ہم کوئی بات منواتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی بجٹ جو ہے نا اپنے لیے بڑے چنکس ہم لے سکتے تھے، ہم کوئی ایسی لیجسلیشن میں جو ہے نا ہم
अपना इनपुट दे सकते थे, जिससे सारी चीज़ें लॉबिंग के ऊपर ही है। जब 10 मर्द बैठे हो, एक औरत बैठी हो, तो शायद उस तरह से आपकी बात कोई सीरियस ना ले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चैलेंजेस हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है ना हमारी औरतें इस तरफ आ भी रही हैं। लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि एक पोस्ट के ऊपर आप देखते हैं कि कितने लोग जो है ना उस पर अप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स में हैं। फिर उसमें वैसे भी औरत के लिए कोटा कम होता है, जिसमें वो आती भी है तो फिर वो कितनी औरतें आएंगी। तो बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप इस किस्म के स्पेसेस में जा सकते हैं। तो चैलेंजेस तो बिल्कुल है, और वी नीड मोर वुमेन कि जो इस किस्म के स्पेसेस में बैठे, तभी शायद वो हमें बड़े लेवल पे जो है, ब्रॉडर लेवल पे उसका चेंज भी तभी नज़र आएगा पॉलिसीज़ की सूरत में। वो जो डिसीजंस होंगे, लेजिस्लेशंस होंगी, वो उस सूरत में हमें जो है ना नज़र आएगा। अभी इस वक्त जो जितने भी हमारी लेजिस्लेटिव जो हमारी वुमेन है जो असेंबली के अंदर बैठती हैं, हमें चले वहाँ पे है तो हमें खुशी होती है कि चले देयर इज़ वुमेन प्रेजेंस, लेकिन उनकी सेंसिटाइजेशन कितनी है वुमेन इश्यूज़ के ऊपर, क्या उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है कि वो हर एक खित्ते के ख़वातीन के इश्यूज़ को समझें और उनके ऊपर जो है ना वो लेजिस्लेशन करें। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस लेवल पे जो है ना वो लाई करती हैं। और फिर दूसरे जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं तो उस वहाँ पे फिर और तरह के बड़े मसाइल मौजूद हैं। ठीक नाज़रीन, हमारे डिस्कशन का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन हमारी जारी है वो ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन का जो है बहुत बड़ी तादाद जो वो उनकी कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, उसके साथ साथ हम किसी फील्ड में, किसी इदारे में, सरकारी हो या निजी इदारे में, उनकी प्रेजेंटेशन मौजूद नहीं। अच्छा डॉक्टर नीलम, ये जो हमारी डिस्कशन में भी जो चल रहा था कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस तरह से मिनहाज ने भी कहा कि हमारी उस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं है, हमें इसका हक़ भी नहीं मिल रहा। ये एक नेशनल इशू भी है, लेकिन हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? आपने क्योंकि स्टडीज़ के अंदर आप काम करते हो, पॉलिसीज़ बनाते हो आप लोग, तो कैसे हम ये जो इशूज़ इसको हम ओवरकम कर सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? देखें, आई थिंक ये कोई एक इशू तो नहीं है ऑब्वियसली। उसके लिए वी हैव टू गो टू बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो आपने ये देखना होगा कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस काम कैसे करती हैं, और पॉलिटिकल प्रोसेसेस को चलाने के लिए आपको कहाँ से काम शुरू करना है। तो जब हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अच्छे जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? उसके लिए आपने नेशनल लेवल पे देखा, पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन है। तो आप लीडर्स कहाँ से लेंगे? पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कहाँ से निकलेंगे? तो वो आपको उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आपने स्टूडेंट यूनियंस को रिवाइव किए बगैर आप पॉलिटिकल जो लोग हैं या जो लीडर्स हैं जो आपको सियासत में आके लीड कर सकते हैं, या एटलीस्ट उस पॉलिटिकल स्कूलिंग की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट जीबी लेवल पे या एटलीस्ट जो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हिस्सा रहें। वहाँ पे एटलीस्ट हम चीज़ों को देखें कि किस तरह से हम प्रोसेसेस का हिस्सा बन सकते हैं। वो मैंने एटलीस्ट यहाँ देखा है कि यहाँ स्टडी सर्कल्स होते हैं और बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर लोग जमा होते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी आवाज़ में आते हैं। तो वहाँ हमने ये देखा कि हमारी जो यूथ है वो इन प्रोसेसेस का हिस्सा बहुत कम बनती हैं। तो जब आप इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपकी स्कूलिंग नहीं हो सकती, एटलीस्ट पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकल स्कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक की तरफ जाना होगा कि कैसे हम इस देखिए, एम्पावरमेंट इज़ नॉट अ वन शॉट बुलेट। ऑब्वियसली आपको पूरे उस, जैसे मैंने इनिशियली कहा, प्रोसेसेस का हिस्सा बनना होगा। तो उसके लिए एटलीस्ट एट द यूनिवर्सिटी लेवल आई वुड सजेस्ट, या आई एग्री, और मैं ये समझती हूँ कि आपको जो स्टूडेंट यूनियंस है, ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट यूनियंस को रिवाइव करना होगा। मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूं। स्टूडेंट यूनियंस को रिवाइव किए बगैर आप इस चीज़ को
ان دا لانگ رن نہیں کر سکتے. اس پہ تو دو چیزیں ہیں نا, ایک تو اسٹوڈنٹ یونینس پولیٹیکلی اس طرح سے بین ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کر لیں تو آرگنائزیشنز ابھی تک فعال ہیں, یعنی کہ اس کے پیرلل ایک آپ یونیورسٹیز کے اندر کونسلز بنی ہوتی ہیں, اس میں کام کر سکتے ہو. اور آپ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آج کل تو صرف اس کا نام پہ پابندی, آپ روڈ پہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, لیکن آپ گراؤنڈ پہ کام کر سکتے ہیں اپنے طرف. اچھا منہاز, آپ گلگت بلتستان کے ڈفرینٹ ڈویژنس پہ آپ وزٹس آپ کے ہوتے ہیں, آپ کا کیونکہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ آپ جو ددی جواہر سینٹر کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈویژنس کے, آپ دیامیر کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, دیامیر میں خواتین کے جو ہے کن مسائل کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کون سے مسائل ہیں اور کس قسم کے لوگ رہتے ہیں دیامیر میں؟ ہاں جی روشن بھائی, اس میں پہلے تو میں ڈاکٹر نیلم کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی شارٹلی, کہ ہم اکثر گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نا وہ جو ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے اس میں ہم ضرور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو ہم بلیم کرتے ہیں. ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی سوچتی ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ بھی دے آلسو فیل ٹو موبلائز وومن, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے بھی کوئی خاص کارنامہ نہیں انجام دیا, یعنی کہ وہ بھی اپنا کام نہیں کر سکے وومن کو موبلائز کرنے میں, ان کو پولیٹیکل سسٹمز کا حصہ بنانے میں. تو بالکل یہ جو آپ ڈاکٹر نیلم کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ جو ہے نا ان کو ڈسکشنز میں, اسٹڈی سرکلز میں, وہ ہمیں اربن سینٹرز میں تو نظر آتی ہے, لیکن وہ جہاں پہ اصل عورت بیٹھتی ہے وہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے, وہاں پہ کوئی اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بڑا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک واقعی میں ایک امپاورمنٹ ہمیں نظر آئے, یہاں پہ پولیٹیکل انکلوژن ہمیں نظر آئے, تو وہ اسی طرح سے شہروں میں تو پاسبلٹیز ہیں, ہمارے یہاں تو فی الحال سکولوں تک جانے کی اجازت دیں تو بڑی بات ہے اکثریت. جی کچھ ایریاز بالکل ایسے ہیں اور اسی کی طرف آ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ کوئی وزٹس نہیں کیے ہیں, لیکن ایک دو دفعہ مجھے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر مجھے جانے کا موقع ملا, اور مقصد یہ تھا کہ خود جب تک اپنی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیلنجز ہے, تو ٹھیک ہے بہت آپ سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر یا پھر کسی کے بتائے ہوئے باتوں کے اوپر جو ہے نا آپ کچھ حد تک آپ جو ہے نا آپ کو نالج ہو جاتی ہے. لیکن سونی جواری سینٹر کے اندر کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں, تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اربن سے نکل کے تھوڑے سے جو رورل ایریاز ہے, رورل ڈیولپمنٹ سے ہم سٹارٹ کریں. کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو اس کو کسی گاؤں لیول سے ہم شروع کریں. تو اسپیشلی ان ایریاز میں ہم کوشش کر رہے جہاں پہ شاید اس طرح سے فوکس نہیں ہوا یا پھر وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں ہو سکا فار ویریس ریزنس. تو ریسنٹلی بلتستان کے کچھ ایریاز میں گئے, اور اسپیشلی دیامر کے جو ہے نا کالجز کے اندر ویمن کے جو کالجز ہیں وہاں پہ ان کے خواتین سے ملنے کا موقع ملا. تو میں جس طرح سے وہی بات ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کچھ ایریاز کے بارے میں, ہمارے کچھ وہ جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ بہت ہی جی بہت ہی ایک لگتا ہے کہ ادھر جائیں گے تو پتہ نہیں کیسے جائیں گے, تو میں ادھر جاؤں گی لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کریں گے. تو جب وہاں گئے تو ویری پلیزنٹلی سرپرائز جس طرح سے وہاں کی خواتین سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے ہر جگہ لکھا بھی, کیونکہ میں شاید اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, ویری مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اگنورنٹ آف می. لیکن وہاں پہ جب گئے تو خواتین اتنی وہاں پہ ایک تو کیوریس, اور دوسرا وہ اتنا تجسس ہے ان کے اندر, اور اتنی انرجی تھی ان کے اندر کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو اتنی سی بھی اگر ان کو ونڈو مل جائیں تو شاید وہاں کی اسپیشلی جو چلاس کی کالج کی جو خواتین تھی, ادھر بچیاں تھیں ہماری, وہ میرا خیال ہے کہ دے آر جسٹ ویٹنگ فار سم میریکل ٹو ہیپن. اور وہ جب جیسے ہی ہوگا تو وہ شاید سب سے زیادہ آگے جائیں گے, کیونکہ کافی عرصے سے 1 سال سے ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے نا اویئرنیس کے پروگرام اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر گلگت کے ویسینٹی میں ہم چلا رہے ہیں. تو بہت جگہوں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ جو ایک مجھے ہوپ نظر آئی جہاں پہ میں تھوڑا سا انسپائر ہو کے آئی, وہ چلاس کے ویمن کالج میں تھا. کیونکہ وہ شاید جو ہم کیونکہ اتنا ہمارا وہ ہم تھوڑا سا گرانٹڈ بھی لینے لگے ہیں, جو اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ ان کی آنکھوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں زندگی میں, وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں, اور ان کے جو اسپریشنز ہیں, ان کے ڈریمز ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ اسپیشل اٹینشن جو ہے نا دیامر کو دے دیں. اسپیشلی ہمارا جو سینٹر ہے, ہماری کوشش ہے کہ ہم دیامر کو اسپیشل اٹینشن دے دیں, اور اس کے لیے اسپیسیفک ہم پالیسیز بنائیں, کیونکہ اس کے لیے جو پالیسیز کی ضرورت ہے وہ کسٹمائز وہاں کی نیڈ کے مطابق بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو وہی پالیسیز کے تحت چلانے کی کوشش کریں گے جو
تمام جی بی کے لیے بن رہا ہے تو وہ ان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. شاید وہاں پہ ایشوز اتنے ڈفرینٹ ہیں, ان کو سمجھے بغیر آپ کوئی پالیسی ان کے اوپر آپ تھوپ نہیں سکتے ہیں. وہاں کے کلچرل ویلیوز ہیں ان کے ڈفرینٹ, ان کے جو ہے نا, تو اس چیز کو سمجھے بغیر آپ وہاں پہ کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتے ہیں. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ وہاں کی جو لیجسلیٹر ہیں سوریہ زمان, اور پھر جتنے بھی وہاں پہ اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, اپوزیشن ہے چاہے, تو ان سب کے ساتھ ان کو ہم ساتھ لیتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ وہاں کے لیے اسپیسیفک کوئی کام کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو ایک جس طرح ایک ایگزامپل ہمیشہ ہم کوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک کلاس 1 کے بچے کو اگر ہم کلاس 5 کا یا 6 اسٹینڈرڈ کی ہم بکس پڑھائیں گے, یا ایک BS کے بچے کو ہم PhD کا تھیسس لکھوائیں گے یا ریسرچ پیپر اسے کہیں گے لکھ لے, تو وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ اتنی چینج. اب دیامیر کا جو لیول ہے اس وقت وہ بہت نچلے لو لیولس ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ریسرچ کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے ابھی ہم یعنی کہ آپ ریسرچر ہیں اور آپ کے ایک بڑے عرصہ اس فیلڈ میں کام رہا ہے, کہ ایسے سوسائٹی جہاں پر اس قسم کے مسائل ہیں, مختلف قسم کے مسائل ہیں, وہاں پر ایک مذہبی ایک زمانے تک ہمیں کہا گیا کہ بھائی خواتین کو پڑھانا آپ جو ہے نا مذہبی اس کو مسئلہ ڈکلیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ایکسٹریمزم کی ہوا پھیلائی گئی بہت لمبے عرصے تک, اس سے یہ علاقہ باہر نکل آیا. تو ایسے کمیونٹی جہاں پر ہر قسم کی سختیاں ہوتی ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں وہاں پر, تو ایسے کس طریقے سے ہم ایک سسٹینیبلٹی جو ہے کیسے SDG کے گول کے تھرو یا سسٹینیبلی کیسے ہم اس کمیونٹی کو امپاور کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس پہ جو مہناز نے بات کی کہ آپ ان ایریاز کو اوبویسلی جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو ان ایریاز کو تو فوکس میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہاں کے جو بیسک اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بہت ایک پش سے نہیں بلکہ گریجولی آپ کو بیبی سٹیپس لے کے وہاں پہ انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے. اوبویسلی وہاں جب آپ جائیں گے جو چیز آپ پرٹیکولرلی ہنزا کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ دیامیر پہ جا کے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے وہاں کی جو بھی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ وہاں سینسٹائزیشن کر سکتے ہیں, آپ موبلائزیشن کر سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور جیسے مہناز نے کہا, سونی جواری آلریڈی اور جو یہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں, مختلف لیجسلیٹرز جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو اپنے ذہن اپنے پالیسی پرزم میں رکھا ہوا ہے. تو ایٹ لیسٹ سائڈ بائی سائڈ اگر ہم اور بھی لوگ جو سول سوسائٹی ہے یا اور جتنے لوگ ہیں جہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں یا اس ایریا میں جا کے موبلائزیشن سینسٹائزیشن آن ڈفرینٹ لیولس اس کی بہت ضرورت ہے. وہ آئی ایم شیور جیسے مہناز نے کہا کہ انرجی ہے, لوگ چاہتے بھی ہیں آج کے دور میں. اوبویسلی پیپل ڈو نیڈ کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کے لیے ایک سارٹ آف لائیولیہڈ اپرچونیٹیز آ جائیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ, بیکاز کلچرل بیریئرز تو ہے. اوبویسلی ایک جگہ سے دوسری جگہ ریلوکیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, وہاں کلچرل سینسٹیوٹیز آتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو ایشوز یا جو فیسلٹیز آپ ان کو ڈور اسٹیپس پہ دے سکتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے دفعہ ایک جو کراکرم یونیورسٹی کے کچھ میں نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے کچھ لیبز بنوائے ہیں اسٹوڈنٹس کو, مختلف IT ڈپارٹمنٹس میں ان کو اسکلز پرووائڈ کرنے کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک یہ اسٹیپس ہیں, ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایٹ لیسٹ خواتین کو مین اسٹریم کرنے کے لیے, ان کو اکنامک اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے, اینڈ along with that ان دی پروسیس آف پولیٹیکلی ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک گو میں نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو انٹروین گریجولی, پرٹیکولرلی ان سینسٹیوٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بالکل. اچھا منہاز, یہ جو دادی جواری سینٹر ہے, دادی جواری سینٹر فار پبلک پالیسیز, یہ ادارے کا اس کے تھوڑی سی اوور آل بتا دیں, یہ ادارہ کا جو ہے نا کیا پرنسپل کیا ہے, یہ کیوں بنایا گیا, اس کے مقصد کیا ہے؟ جی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جتنے بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں فیڈرل لیول پہ بھی, ان کے ریسرچ کے آرمز جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں. پلاننگ کا الگ ہوتا ہے, ریسرچ کا الگ ہوتا ہے, دونوں کیونکہ بڑے واسٹ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ایریاز ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اسی سوچ کے تحت جو ہے نا کہ جو گلگت بلتستان کے اندر ریسرچ کا جو کام ہے, اس کے اندر پالیسی میکنگ کا جو کام ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیویجول کنسلٹنٹس جو ہے وہ آ کے پالیسیز ہمارے لیے بنا کے چلے جاتے تھے.
ممکن ہے بہت اچھے پالیسیز بھی بنائے ہوں گے، لیکن اس میں ایشو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ایک کنسلٹنٹ کو جب ہائر کرتے ہیں، موسٹلی جو ہے نا وہ شہر کے لوگ ہی ہوتے ہیں پاسٹ میں، جو ہم جب دیکھتے ہیں پالیسیز کو، تو وہ بنا کے ان کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فالو اپ کرنے کے لیے جو ہے نا دے ڈونٹ کیئر کہ وہ اس پالیسی کے ساتھ کیا بنا، شیلف ہوا، اس کے ساتھ کوئی آگے امپلیمنٹیشن کے لیے ہوا یا نہیں ہوا. سو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے پریزنٹ جو چیف منسٹر صاحب خالد خورشید صاحب، ان کا یہ ویژن تھا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر بنایا جائے، جو کہ ان کو منسوخ کیا ہے ہم نے دادی جواری کے نام سے، سونی جواری کے نام سے. تو پہلا مقصد تو یہی ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ ایویڈنس بیس پالیسیز بنائیں. اور کہ آپ ریسرچ کرتے ہو 10 ڈسٹرکٹ سے یا 11 ڈسٹرکٹ سے، ہمارے وہاں جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ان کی نکال کے پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ یعنی ان کو بتا دیتے ہو، پلاننگ والے پھر اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا کام کر لیتے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک چیز ایک اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انڈیویجول جب پالیسی بناتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ بنا کے اس کے بعد اس کا ہیڈیک نہیں ہوتا کہ اس پالیسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے، آپ اگر ایک انسٹیٹیوشن جب ایک پالیسی بناتی ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن تو ہمیشہ ہے، لوگ اس کے اندر آتے جاتے رہیں گے، لیکن ایک انسٹیٹیوشن جب بنتی ہے تو وہ رہتی ہے. تو لوگ اس انسٹیٹیوشن کو کبھی بھی اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ پالیسی صحیح نہیں بنائی، اس میں امینڈمنٹ کے جو ہے نا بہت سارا روم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ وہی انسٹیٹیوشن جو ہے، اب کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کی ٹیکنیکل جو بھی سپورٹ چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن تک، کوئی بھی پالیسی بنائیں گے تو اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن تک ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دینی ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنسسٹنسی بھی آئے گی، اور ایک جو پالیسی کا پورا ایک فالو اپ ہوتا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے اسٹیج تک پہنچانے تک، وہ سارا کام اس سے پہلے نہیں ہوا. پالیسیز بنتی گئیں، شیلف ہوتی گئیں، اس کو دیکھنے والا نہیں تھا. ابھی کام اتنا جی بی میں تو ہوا ہی نہیں ہے، بالکل انیشیل سٹیجز میں. بالکل. اور 1 سال ہوا ہے ہمیں. اور اس کے علاوہ پھر ہمیں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی ایک ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ این جی اوز آ کے کام کرتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جا کے جہاں پہ ان کو آسان لگتا تھا جا کے وہاں پہ کام کرتے تھے، اور واپس آ کے اچھے رپورٹس بنا کے چلے جاتے تھے. تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی آئی این جی اوز ہے، یو این کے ایجنسیز ہیں، ان کو گورنمنٹ کے ایمٹ کے اندر لے کے آئیں، اور گورنمنٹ بیسکلی ڈائریکشنز وہ ان کو دے دیں، اور پھر وہ گورنمنٹ کے کام کو سپلیمنٹ کریں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو بیسکلی. تو اس قسم کی جو ایک اس قسم کا فضا ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈونر ایجنسیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے ہمارے بڑے کنسٹرینٹس ہے، اکنامکلی ہم اتنے امپاورڈ نہیں ہے، اور فیڈرل میں جب تک یہ ایشوز نہیں ہوتے، وی ہیو ٹو لک فار ادر ایونیوز جہاں سے ہم لوگ فنڈنگ کریٹ کر سکیں. تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے جائیں، اور ڈپلیکیشن بھی بہت جگہوں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ 3 طرح کے ادارے ایک طرح کا کام ایک ہی جگہ میں کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو کم کرنے کے لیے جی بالکل، تاکہ ہم جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ اس آرگنائزیشن کو وہاں پہ پلیس کرے اور وہاں پہ وہ کام کریں. ٹھیک ناظرین، ہمارے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان افیئر کے پروگرام میں آج ہم خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں، اور گلگت بلتستان میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایک آپ کی میں نے ریسرچ پیپر پڑھا تھا، چائنا سکسیس ان پاورٹی ایلیویشن، اور اس کے پہ آپ نے ایک لمبا چوڑا آپ کو پورا ایک پیپر ہے، بڑی آپ نے تحقیق کی ہوگی گلگت بلتستان کے اوپر. اگر اس کی امپلیمنٹیشن ایک تو پاکستان پہ اور پھر گلگت بلتستان پہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی اگر کوئی سیمپل کوئی اوور ویو دے ایبسٹریکٹ ٹائپ کا. اچھا، تھینک یو، آپ نے میرے ریسرچ پیپر کا حوالہ دیا. یہ بیسکلی آپ کو دیکھیں کانٹیکسٹ پتہ ہے کہ جو چائنا نے کس طرح سے لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالا. اراؤنڈ 700 to 800 بلین لوگ انہوں نے پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئے ہیں. تو یہ ایک سارٹ آف ایک ون آف اٹس کائنڈز آف سکسیس ہے، جو کہ ایون ورلڈ بینک اور باقی جتنے جو ویسٹرن
انفلوئنسڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک ملک کے لیے جہاں پاپولیشن کا پاپولیشن جو کہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی گیون دی سچویشن انہوں نے اس چیز کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس کے پیچھے جو میں نے پیپر میں چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اس کے پیچھے یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ہسٹری کہ کس طرح سے پلاننگ ہوئی، اور نہ صرف پلاننگ ہوئی، کس طرح سے ایگزیکیوشن ہوئی ہے۔ اور اس میں ایک جو پرٹیکولر، چونکہ آپ کو پتہ ہے چائنا ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہے جہاں پہ چیزیں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتی ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ایک سکسیس رہا ہے وہاں پہ پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، فرام دی سینٹرل ٹو دی جو کاؤنٹیز ہیں ان کے ٹاؤن شپ لیول پہ کس طرح سے پالیسیز کی ایک کوآرڈینیشن رہی ہے، جو کہ اوبویسلی ہمارے جیسے ملک میں جی بھی تو بہت دور کی بات، ایون پاکستان میں بھی اس کی ایگزیکیوشن آپ کو ہوتے ہوئے، بیکاز ہمارے ہاں سسٹم اور ہے، پولیٹیکل سسٹم ہمارا اور ہے، یہاں تو ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر ہیں جہاں ایک ظاہر ایک سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے، ایک فیڈرل سسٹم ہے جہاں پہ اور آپ کی جو پروونسز ہیں وہ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہ کوآرڈینیشن کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی چائنا کے لیے۔ پلس انہوں نے چونکہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم نہ صرف اربن کو بلکہ رورل جو ایریاز ہے اس کو ان لائن کر سکے تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم پورا کر سکیں۔ دیکھیے چائنا نے جو ایس ٹی جیز کا جو گول ہے 2023 کا، جس میں چائنا نے اپنے لیے رکھا تھا کہ وہ 2020 میں پاورٹی کو بالکل زیرو کر دیں گے، اینڈ دے ور ایبل ٹو ڈو دس۔ اور ایس ٹی جیز کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2023 ہے، چائنا نے اپنے لیے 10 سال پہلے کا ٹارگٹ رکھا تھا جس کو وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بہت بڑی کامیابی ان کی ایک پولیٹیکل آنرشپ کی ہے، پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس کو کام اس کی کامیابی ہے۔ تو اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہم یہاں دیکھیں تو آئی وڈ سے کہ اب ظاہر یو کین ناٹ کاپی پیسٹ اینڈ سے کہ اچھا یہاں اس کو ہم کر سکتے، بیکاز ہمارے یہاں سسٹم اور ہے، ہماری اتنی ولنریبلٹیز ہے آن مینی فرنٹس، چاہے پولیٹیکلی آپ دیکھیں کتنی انسرٹنٹی ہے، اکنامک فرنٹس پہ تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اب جب ہم چائنا کا جس پیپر کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ریسورسز مختص کیے ہیں فرام سینٹرل ٹو دی کاؤنٹی، کہ انہوں نے اپنے جو جتنے بھی ان کے ریپرزینٹیوز تھے باقاعدہ ان کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے، ان کو امپاور کیا کہ یہ پرٹیکولرلی آپ کے ریسورسز ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ٹارگٹ سیٹ کیا بلکہ ان کو ریسورسز بھی دے دیے ہیں کہ چونکہ آپ نے ظاہر ہے یہ ان لوگوں کو آپ نے پاورٹی سے باہر لے کے آنا ہے تو آپ نے ان کو کیسے کیسے اسکلز اور باقی چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے رورل ٹو اربن مارکیٹ کا جو پورا نظام تھا، رورل کو کیسے اربن کے ساتھ مارکیٹ تک انہوں نے کنیکٹ کیا، جو آج بھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر چائنا کا وزٹ کیا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو رورل اور اربن ایریا میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، آپ کا ان کا جو ولیج ہے وہ بھی اتنا ہی ایڈوانس ہے، وہاں اٹس آلسو دیئر ولیجز آر آلسو کیش لیس، ان کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سینٹرلائز سسٹم میں ہوتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے اپنی پالیسیز ایگزیکیوٹ کی۔ تو پاکستان میں ہم نے اسی سے اس پیپر کے اندر سے یہی اخذ کیا، اوبویسلی جو کہ پیپر میں آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ مختلف لیول پہ آپ کو پالیسیز ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لینڈ ڈسٹریبیوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب لینڈ جب آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے اوبویسلی آپ کے بہت سارے لوگ جو ہے ایگریکلچر سسٹم میں ہمارے سارے روڈ پہ اسی وجہ سے تو آپ کو مسئلے وہاں بھی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ ایگریکلچر سسٹم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو ایگریکلچر سسٹم از دیئر بیسک لائیولیہڈ، تو وہاں پہ ان چیزوں کو ان کو اسکلڈ پرووائڈ کرنا، دا رائٹ کائنڈ آف فرٹیلائزرز آپ دیں گے، رائٹ کائنڈ آف جو بھی انپٹس ان کو ضرورت ہے وہ پرووائڈ جب تک آپ نہیں کریں گے ایٹ دا لیول جو ان کی پرچیزنگ پاور ہے جس پہ وہ خرید سکتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ اس طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو گلگت بلتستان میں تو اوبویسلی جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں تو اور کتنے مسائل ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل ایشو اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ ایک تو آپ کی پالیسیز اوبویسلی اس طرح سے بنتی نہیں ہے، اور وہاں ان کے پاس ان کی کیپیسٹی، ان کی کیپیبلٹیز اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے پالیسیز کو بنانے میں اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں۔
تو آپ جب پاورٹی کی بات کرتے ہیں تو پاورٹی پاکستان میں ہمارے پاس پروگرامز تو چل رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ سوشل پروٹیکشن پروگرام جو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ ہے وہ ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے. اٹ از ناٹ این پاورٹی ایلیویشن پروگرام. یہ ایک منیمم سسٹنس آپ کو دیتا ہے اس طبقے کو جو 20% آف دی لوور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, ان کو اپنی منیمم لائف کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو پاورٹی سے باہر نکالے گا, which is not its وہ پاورٹی سے تو نہیں نکال سکتا, وہ پاورٹی سے نہیں نکال سکتا, لیکن اس کے اور ادر جو پروگرامز ہے آپ کو منیمم سروائیول سے, آپ کو شاک سے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. بلو پاورٹی لائن آپ اس کو پاورٹی کو سسٹین کر سکتے ہیں. بٹ وہ سسٹیننس اتنا ولنریبل ٹو اینی شاک ہے. آپ نے کلائمیٹ چینج کا دیکھا, فلڈز آئیں, ان کی جو ساری زمینیں تباہ ہوگی, بیکاز دے آر ویری مچ ولنریبل ٹو اینی شاک. جو کہ اگر آپ کہیں گے تو میرا جو پی ایچ ڈی تھیسس ہے وہ پرٹیکولرلی اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ جو ہاؤس ہولڈ ہے وہ کتنے ولنریبل ہے ٹو کلائمیٹ شاک, ٹو اکنامک شاک اور ٹو اینی ادر پرٹیکولر شاکس. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر وہ منیمم سسٹنس لیول پہ ہیں بھی, بٹ کوئی بھی شاک آتا ہے, ہم نے فلڈز کی صورت میں دیکھا, ہم نے اور جو پرائسز آپ کی بڑھ گئی اس کی صورت میں دیکھا, دے جسٹ گیٹ ڈاؤن ٹو دی پاورٹی لائن اور وہاں سے ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے. تو یہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کی کیپیسٹی کیا ہے ان کو سسٹیننس پرووائڈ کرنے میں. ابھی جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جنیوا میں کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 40 to 50% انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی جو ہے وہ اس میں ڈیمیجز میں آ گیا فلڈ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقہ تو گیا سارے نیچے. یہ طبقہ نہ صرف یہ طبقہ, ان کی تو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی نا, اور پلس نہ صرف یہ طبقہ گیا بلکہ جہاں سے آپ کو فوڈ ملتا ہے, جہاں سے آپ اربن ایریاز تک آپ باقی انفلیشن آ گیا نا اس کے مارکیٹ میں. فوڈ سیکیورٹی کا کتنا بڑا مسئلہ آپ کو اب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ آنے والے وقت میں تو اور زیادہ یہ پرابلم ایکیوٹ ہوگا. تو آپ کو نہ صرف اس کو اس حد تک دیکھنا ہے کہ وہ جو فارمرز ہیں وہ کس طرح افیکٹ ہوئے ہیں, بلکہ اوور آل جہاں تک وہ مارکیٹ تک چیزوں کو پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. تو یہ سارے ایشوز انٹر لنکڈ ہے جو آپ کو دیکھنے. منہاز, یہ ایک تو بڑا ایشو ہے گلگت بلتستان میں ایگریکلچر کے حوالے سے, تو ہمارے یہاں ویسے بھی کام اس لیول کا نہیں ہو رہا ہے. اس سے بھی جو بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے سٹارٹ میں اس پہ ایک نقطہ اٹھایا تھا, جو ہمارے ہاں انٹرسیکٹ اور ہمارے کلچرل جو ایکسچینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپس میں ڈویژنز میں تقسیم ہے, اور یہ تو ایک بہت عرصے سے ایک لمبا عرصہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہو کہ اس کو ہم کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں ایز اے وومن, اگر آپ خواتین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ جو ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے حوالے سے ایک عجیب قسم کے کانسیپٹس بنے ہوتے ہیں, کچھ آئیڈیا ہے نہیں, عجیب قسم کے خیالی دنیا میں ایک کہانیاں بنائی جاتی کہ فلانا اس طرح ایکس وائی زی. تو یہ جو مسائل ہیں آپ کیونکہ سوسائٹی میں ہر سیکٹ کے لوگوں سے ملتی ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو, کیسے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ شاید ایشوز اتنی ہے نہیں جتنی مطلب بنائی گئی ہے. بہت سارے مطلب بائسز, اور شاید کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ اسی طرح رہیں. مے بی اٹس بینیفٹنگ سم سیکشن, سم پیپل, سم انسٹیٹیوشنز. تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی. یہ جو ایشو ہے کہ ہم کس طرح سے آپس میں انٹرفیتھ ہارمنیز سے کہتے ہیں وہ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ان جو گیپس ہے وہ کس طرح سے ہم برج کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سیکٹس کے بیچ میں, ڈفرینٹ کلچرز کے بیچ میں. تو اس میں تو یہ ہے کہ مطلب آپ اسلام آباد کے اندر دیکھیں, یہاں پہ بھی ہر سیکٹ کے لوگ رہ رہے ہیں, ہر کلچر کے, کراچی کے اندر. تو وہ کس طرح سے یہاں پہ آ کے ہم کیوں بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گلگت میں جا کے ہمیں کیوں یاد آتا ہے کہ ہم شیعہ ہے تو سنی ہے تو اسماعیلی ہے. تو اس کے اندر وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہیں, یا کہیں سے یہ کیوں ہمارے بیچ میں یہ تھاٹس کیوں ہیں. اس کے علاوہ پھر جس طرح سے ابھی سوشل پروٹیکشن کی بات کی, ہم نے ریسنٹلی سونی جواری کی جو فرسٹ پالیسی سے کہتے ہیں کہ وہ ہم نے لانچ کی, وہ جس کے اوپر کام ہوا کوئی 6-7 مہینے ہم نے اس کے اوپر کام کی, اور اس کے بعد ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کو لانچ کیا ہے. تو میں ڈاکٹر نیلم کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں کہ پالیسیز بنتی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کا بڑا ایشو ہے, اور اس میں پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ وہ پالیسی بنا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پالیسی کو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. تو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کے پیچھے کھڑے رہیں جب تک
اس جو ڈپارٹمنٹ ہے پہلے تو اس کی اسٹرینتھننگ کریں تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اس قسم کی پالیسیز کو جو ہے نا وہ, اور اس کے اندر پھر ہم نے اس وقت جو ہمیں گلوبل لیول پہ دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ جو گلوبل چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ انفلیشن کی صورت میں ہے, فوڈ سیکیورٹی یا کلائمیٹ چینج ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. ہم آلریڈی ولنریبل ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ایکسٹرا 3 ٹائمز جو ہے نا اور زیادہ اس کو سیریس کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے کیا ہم لوگ ریڈی ہیں؟ اس کے لیے میرے خیال میں لانگ ٹرم میں کچھ اس قسم کے ایک تو پریونٹیو پروٹیکٹیو قسم کے پالیسیز تو ہم لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ بسپ کی صورت میں ہے, چاہے وہ احساس کی صورت میں ہے. ہم نے اس پالیسی کے اندر جو ایک نئی چیز رکھی ہے وہ ٹرانسفارمیٹیو ایک ورڈ ہے, جس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسکل بلڈنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. ہم جب سروے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ایک تو سروے کر رہے ہیں کہ ان کی اکنامک ڈپریویشنز کیا ہے, ان کے ایک وہ تو نارمل سروے ہوتی ہیں, آپ نے جب کسی بھی فیملی کی اکنامیکل اس کو اسٹیٹس کو دیکھنا ہے. ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس سروے کے اندر جب ہماری سوشل رجسٹری بنے گی تو اس میں ہم ایک چیز کو فوکس کریں گے کہ ان کے اندر اس فیملی کے اندر پوٹینشیل کیا ہے, وہاں پہ اس کے پاس کیا ایسی اسکلز ہے جس کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے اس کے لیے اس قسم کے پروگرامز ہم لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایریا وائز, ریجن وائز یا پھر فیملی وائز جو ہے نا اس قسم کے. تو ٹرانسفارمیٹیو اپروچز کی طرف جب تک ہم نہیں جائیں گے, جب تک ہم اسکل ڈیولپمنٹ کو اس طرح کے پروگرامز کا حصہ نہیں بنائیں گے, اس کے لیے ہم فنڈس نہیں لے کے آئیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہی پروٹیکٹیو اور پریونٹیو اس میں تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی اور شوق آ گیا تو ہم اس میں سارے پھر جو ہے نا اس کے اندر اس کا حصہ بنیں گے, یا پھر وہ چیلنجز تو ہمیشہ ہمارے لیے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں جتنا ہم کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اسکل بلڈنگ کے اوپر کام کریں, ان کو اسپیشلی اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں تو ہم آلریڈی ایک سیلف سفیشینٹ پروونس بننے کا ہمارے اندر پوٹینشیل ہے اگر ہم ویٹ کی طرف دوبارہ سے سبسٹینشیل فارمنگ کی طرف جائیں. اس کے لیے ہم نے ریسنٹلی ایک ریکمنڈیشن ہم نے سی ایم صاحب کو دی تھی, جس میں ہم نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا کہ بجائے اس کے کیونکہ ویٹ کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے کہ ساری پالیٹکس ہی جو ہے نا اس کے ارد گرد گھومتی ہے. لاسٹ ٹائم میرے حفیظ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے افاد کے کوئی پروجیکٹس اس پہ کام کرے, لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے, ایگریکلچر کے اوپر, اس کو اگر اسی پہ ہی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں. جی اسی کو ہی اس کا حصہ بنا رہے ہیں کہ ہم اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اچھی ویٹ کی جو بیچ ہے وہ پرووائڈ کریں, اور وہ آلریڈی اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. ابھی آپ نے ڈفرینٹ وہ ایڈز دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو لائف اسٹاک کا جو سارا سامان ہے اس کا پورا ویلیو چین کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں. ساتھ میں پھر گورنمنٹ جو ہے پھر وہ بائی بیک کریں مارکیٹ ریٹ کے اوپر, جس ریٹ پہ وہ پنجاب سے خریدتا ہے یا دوسرے حصوں سے ویٹ خریدتا ہے, سیم اسی پرائس کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں کے لوکل سے خریدیں. تو ایک تو آپ سبسٹینشلی آپ جو ہے نا آپ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہو, پھر اکنامکلی بھی آپ کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو اس قسم کے ٹرانسفارمیٹیو جو ریکمنڈیشنز ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ہمیں اسی طرف ہی جانا ہے اور سیلف سفیشینٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے اوپر فوڈ سیکیورٹی کے اوپر جو ہے ہماری. ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑا سا اگر میں ناز نے جو پوائنٹ ریز کیا ود رسپیکٹ ٹو سوشل پروٹیکشن پروگرام, جو ایک پالیسی لانچ ہوئی ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. بہت ضرورت تھی گلگت بلتستان میں ایک سوشل پروٹیکشن پالیسی کو ایٹ لیسٹ پلاننگ فیز میں لا کے. دا نیکسٹ از ظاہر ہے وہ ایک ایگزیکیوشن کا فیز تو اپنی جگہ ہے. پوری دنیا میں چونکہ میرا پی ایچ ڈی تھیسس سوشل پروٹیکشن پروگرام کے اوپر ہے, تو ابھی جو زیادہ فوکس سوشل پروٹیکشن پروگرام کے اندر آ رہا ہے کہ ہم ان پروگرامز کو کس طرح سے شاک رسپانسو بنا سکیں. ان اے سینس شاک رسپانسو کی they should be quick in responding to the needs of the vulnerable segment of society, کہ وہ کس طرح سے. نارملی ان پروگرامز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سروے کرتے ہیں, سروے کرنے میں سال لگ جاتے ہیں اور چیزیں ہو جاتی ہیں, تو بٹ جو نیڈ ہے اس طبقے کی یا جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ بہت امیجیٹ ہے. جو سروے میں نے نیشنل لیول پہ دیکھا بسپ کی اسٹڈی دیکھ کے, کہ ان کا جو کنزمپشن ہے ڈیلی کا وہ ویکلی کنزمپشن کی نیڈ ہوتی ہے ان کی. مطلب انہوں نے ویک کے حساب سے اپنی بجٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا دودھ چاہیے, اتنا ڈیلی کے اخراجات, تو ان کے جو ڈیلی اخراجات کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے. اینڈ آئی ایم گلیڈ نیشنل جو اکنامک جو رجسٹری یا سوشل رجسٹری جو بن رہی ہے, جو بسک کے اندر بھی ہے, احساس کے اندر بھی ہے, تو آئی ایم شیور اس رجسٹری کو تیار کرنے میں یہ بہت
ایک بہت زیادہ میرے خیال میں ایک چیلنج تو ہے، بٹ اٹ شوڈ بی سو پاورفل، سو امپیکٹفل کہ کوئی سیگمنٹ اس سے باہر نہ رہیں، تاکہ کوئی بھی شوق آتا ہے تو اٹ از ان اے پوزیشن ٹو رسپونڈ دیم امیجیٹلی. تو واٹ آئی واز وانٹیڈ ٹو ایڈ از کہ سوشل پروٹیکشن کو شاک رسپانسو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے کووڈ سے گزرے ہیں اور کتنے شاکس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں، ریسیشن کا ہے، فلڈز ہیں. تو ان پروگرامز کو اسٹیٹ کو ضرورت ہے ان کو رسپانسو بنائیں ٹورڈ شاکس. اور یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ آپس میں کوآرڈینیشن میں کام کریں. نیشنل ڈیزاسٹر ریڈکشن جو مینجمنٹ ہے، NDMA ہے، یا آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ آپس میں پروونشل لیول پہ یہ آپس میں کوآرڈینیشن پہ کام کریں، تاکہ سائلوز میں لے کے یہ کام نہ کرے، ان سیگمنٹ تک وہ بہت امیڈیٹلی رسپونڈ کر سکے. اچھا، بہت زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کوئی پیغام آپ کا، کوئی میسج جو خواتین ہیں گلگت بلتستان کے، اور جو ہمارے یوتھ ہے، جو لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بھی یونیورسٹیز میں بڑے شہروں میں پڑھ رہے ہیں یا گلگت بلتستان کی سطح پہ، کوئی ان کے لیے کوئی مختصر سا پیغام آپ کی طرف سے؟ میرا تو یہ ماننا ہے، اور یہ میں اس چیز پہ کافی دفعہ میں اس پہ زور بھی دیتی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے گلگت بلتستان میں، چاہے وہ خواتین ہے یا مرد حضرات ہے، پرٹیکولرلی جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پڑھتے ہیں، آئی آلویز ارج دیم کہ وہ ایٹ لیسٹ پولیٹیکل پروسیسز کا حصہ بنیں. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تو اوبویسلی دے ہیو فیل ٹو ڈیلیور، آپ نے مختلف فرنٹس پہ دیکھا. تو ہمیں آلٹرنیٹیو پالیٹکس کی طرف جانا ہوگا، ان کو دوسری اینگل سے سوچنا ہوگا، اور اپنے وائسز کو ہم ریز کر سکیں جن ایشوز کے اوپر ہم کر سکیں. آپ کا کوئی پیغام ہو آپ گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے، اور ہمارے جو یوتھ ہے کام کر رہے ہیں، خاص کر جو خواتین ہیں اسٹرگلنگ فیسز پہ ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، ان کو اگر کوئی مختصر سا ایک منٹ کی میں بس یہی کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایرا ہے ابھی، یہ جو کمنگ 10 ایئرز ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک تو خواتین ہر طرح سے ایک ان کے اندر جو شعور ہے، پولیٹیکلی آپ کہہ لیں یا پھر وہ اکنامکلی کہیں، تو وہ ایک بند گلی سے نکل کے جو ہے نا، ہم لوگ میرے خیال ہے کہ دنیا ایک اوپن اس میں آ گئے ہیں. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ ان کی رائٹس ہیں، کہاں پہ ان کو نے جو ہے نا اسٹرگلز کرنی ہے. تو یہ ایک اچھا ہمارے پاس میرے خیال ہے کہ 10 ایئرز میں دیکھتی ہوں کہ خواتین بہت سارے فرنٹس پہ جو ہے نا وہ ہوں گی. تو جسٹ کیپ اپ دا اسٹرگل میرا خیال ہے، اور بس یہی میں کہنا چاہوں گی. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ڈسکشن جو ہے نا وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں اختتام کر لیتا ہوں. اگلے جو پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.